السلام علیکم دوستو، امید ہے کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ دوستو آج ہم آپ کو پھر امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے متعلق واقعہ بتائیں گے کہ آپ کوفے والوں کے خط آنے پر کیسے گئے تھے، اس کے متعلق تفصیلاً بتائیں گے۔ تو آئیے چلتے ہیں کہ امام علی مقام سیدنا امام حسین علیہ السلام کو مکہ معظمہ تشریف لائے ہوئے ابھی تھوڑا ہی عرصہ گزرا تھا کہ تمام مملکت اسلامیہ میں یہ خبر مشہور ہو گئی کہ نواز رسول مدینہ منورہ کی سکونت چھوڑ کر مکہ معظمہ میں رہائش پذیر ہو گئے ہیں۔ اس امر کی اطلاع کوفے والوں کو بھی ہو گئی، چنانچہ روسائے کوفہ نے ایک مجلس مشاورت قائم کرنے کے بعد فیصلہ کیا کہ جس طرح بھی ہو سکے سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کوفے میں بلوا کر یزید کی بدکرداریوں اور بدعمالیوں کا محاسبہ کیا جائے۔ چنانچہ انہوں نے اس مشورے کو عملی جامہ پہناتے ہوئے حضرت امام علی مقام کی بارگاہ میں تمام کوفے والوں کی طرف سے متفقہ طور پر ایک عریضہ تحریر کیا، جس میں بتایا گیا کہ ہم لوگ پہلے ہی یزید کی بدکرداریوں کے خلاف اس کی بیعت کا قلعہ وہ گردنوں سے اتار چکے ہیں، وہ اس سے اظہار بیزاری اور بریت کر چکے ہیں، اور یہاں آپ کی تشریف آوری سے قبل ہی آپ کو اپنا امام اور والی تصور کرتے ہیں۔ یہ خط ابھی زیر غور ہی تھا کہ اہل کوفہ کے خطوط کا تانتا بند گیا، جن کا مضمون کچھ اس طرح کا ہوتا: یا امام، ہم یزید سے اظہار بریت کر چکے ہیں، اس لیے آپ جب تک ہمیں داخل بیعت نہ فرمائیں گے ہماری حالت شطر بے مہار کی سی رہے گی۔ یزید کی برائیاں آپ سے بھی پوشیدہ نہیں ہوں گی، وہ ہرگز مسلمانوں کا خلیفہ کہلانے کا مستحق نہیں، وہ کھلم کھلا حدود شرعیہ کو توڑ رہا ہے، محرمات کو حلال سمجھتا ہے، تارک نماز اور دائم الخمر ہے۔ اس کی ان حرکات کا محاسبہ آپ نہیں کریں گے تو اور کون کرے گا؟ ہم سب آپ کے غلام ہیں اور یزید کو کسی صورت میں بھی پسند نہیں کرتے۔ عوام کے دلوں میں یزید سے نفرت کا لاوا پک چکا ہے اور صرف آپ ہی کا انتظار ہے۔ اختلاف روایت کے ساتھ ساتھ کوفہ والوں کے اس قسم کے ڈھیر و دو صد خطوط جمع ہو گئے تو امام علی مقام نے اپنے احباب سے مشورہ کیا تو طے پایا کہ سب سے پہلے کوئی دوسرا شخص جا کر وہاں کے حالات کا جائزہ لے کر خط لکھے، بعد ازاں جو بھی مناسب ہوا اس پر عملی اقدام اٹھایا جائے گا۔ چنانچہ فیصلہ کیا گیا کہ حضرت مسلم بن عقیل رضی اللہ عنہ کو کوفہ تشریف لے جائیں اور وہاں کے حالات سے مکمل طور پر آگاہ کریں۔ جناب مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالی عنہ نے قرا فال اپنے نام نکلتا دیکھا تو نہایت مسرت کا اظہار کرتے ہوئے اس وقت رخت سفر باندھ لیا۔ اپنی صاحبزادی حضرت سکینہ بنت مسلم کو امام علی مقام علیہ السلام کے سپرد کیا اور اپنے دونوں بچوں ابراہیم اور محمد کو ساتھ لے کر کوفہ کی طرف روانہ ہو گئے۔ سفر اگرچہ نہایت دشوار گزار تھا مگر تعمیل حکم امام میں حضرت مسلم رضی اللہ تعالی عنہ اس قدر سرشار تھے کہ تمام تر صعوبتوں کو ہنسی خوشی برداشت کرتے ہوئے مع صاحبزادگان کے کوفہ میں پہنچ گئے۔ کوفہ والوں نے آپ کا والہانہ استقبال کیا اور آپ کو رئیس کوفہ مختار ثقفی کے مکان پر ٹھہرایا گیا۔ کوفہ میں آپ کی آمد کی خبر جنگل کی آگ کی طرح پھیل گئی۔ کوفہ کے تمام مرد و زن والہانہ طور پر آپ کی زیارت کو آنا شروع ہو گئے۔ لوگوں کے استفسار پر آپ نے فرمایا کہ شہزادہ رسول سیدنا امام حسین علیہ السلام بھی جلد ہی تشریف لانے والے ہیں، مجھے انہوں نے اپنا نائب بنا کر بھیجا ہے تاکہ یہاں کے تمام حالات و قوائف سے آگاہی حاصل کرنے کے بعد اپنی طرف سے عریضہ لکھوں، جس کی روشنی میں آپ فیصلہ فرمائیں گے کہ یہاں آئے یا نہ آئے۔ روسائے کوفہ نے اس وقت شہر بھر میں عام اعلان کرایا کہ جگر گوشہ بطول شہزادہ رسول امام علی مقام علیہ السلام کے فرستادہ حضرت امام مسلم رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کے نائب کی حیثیت سے یہاں تشریف لائے ہیں، اس لیے تمام لوگ آپ کے دست حق پرست پر حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے بیعت کریں۔ چنانچہ چند لمحات بعد ہی لوگ ایک زبردست ہجوم کی صورت میں مختار ثقفی کے گھر آنا شروع ہو گئے اور پہلے ہی روز لوگوں نے جناب امام حسین علیہ السلام کے لیے حضرت امام مسلم رضی اللہ عنہ کے ہاتھ پر 12,000 اور پھر دوسرے دن اس کی تعداد 40,000 تک پہنچ گئی۔ ابھی یہ سلسلہ جاری تھا کہ حضرت امام مسلم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اہل کوفہ کی اس الفت و محبت کا مشاہدہ کرتے ہی
سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خط لکھا کہ حضور، اہل کوفہ تمام ہی آپ کی محب اور غلام ہے اور اکثریت نے آپ کے نام پر بیعت کر لی ہے، اس لیے آپ یہاں جلدی تشریف لا کر اپنے جمال جہاں آرا سے ان لوگوں کو مستفید فرمائیں۔ یہ خط امام علی مقام علیہ السلام کو بھیج دیا گیا۔ حضرات محترم، کوفہ میں رہنے والوں میں سے کچھ لوگ یزید کے لیے جاسوسی کے فرائض بھی انجام دیتے تھے۔ ان یزید کے نمک خواروں نے کوفہ کے گورنر نعمان بن بشیر رضی اللہ عنہ سے کہا، کیا آپ نہیں دیکھ رہے یہاں یزید کی بادشاہت کے خلاف لوگ امام مسلم رضی اللہ عنہ کے ہاتھوں پر بیعت کر رہے ہیں اور امام علی مقام امام حسین علیہ السلام کا انتظار ہو رہا ہے۔ اے گورنر کوفہ، اگر آپ کی خاموشی اور لا تعلقی کا یہی حال رہا تو ان قریب نہ ہی یہاں یزید کی بادشاہت قائم رہے گی اور نہ ہی آپ کی گورنر ہی۔ تو نعمان بن بشیر رضی اللہ عنہ نے کہا، تمہارے خیال میں مجھے کیا کرنا چاہیے؟ ان یزیدوں نے کہا کہ جو لوگ امام مسلم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھوں پر بیعت کر رہے ہیں، آپ انہیں پوری طاقت سے منع کریں۔ نعمان بن بشیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، جو گورنری اہل بیت کے ساتھ بغض و عناد رکھنے میں ملے، مجھے اس کی ہرگز حاجت نہیں۔ یزیدیوں نے صورتحال سے یزید کو آگاہ کرنے کے لیے فوراً ایک وفد دمشق روانہ کر دیا۔ یزید پلید نے اپنے ایک یہودی وزیر سر جون سے مشورہ کر کے یہ طے کیا کہ کوفہ میں نعمان بن بشیر کو معزول کر کے ابن زیاد کو گورنر مقرر کیا جائے۔ چنانچہ ابن زیاد کو ایک خط لکھا گیا کہ بصرہ میں اپنا قائم مقام مقرر کر کے فوراً کوفہ جاؤ اور وہاں سے جس طرح بھی ہو سکے بغاوت کو کچل کر رکھ دو۔ تو دوستو، پھر ابن زیاد کی آمد ہوئی کوفہ میں، تو پھر اس نے اپنی حکومت وہاں پر قائم کی۔ تو امید ہے آپ کو یہ مختصر واقعہ سمجھ میں آیا ہوگا۔ انشاءاللہ ہم آپ کو اگلی ویڈیو میں کہ ابن زیاد کی آمد کوفہ میں ہوئی، کس طرح کے ظلم اس نے کیے، ہم اس کے متعلق بتائیں گے۔ تو امید ہے آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ جزاک اللہ خیرہ۔